السلام علیکم ناظرین، آج ہم سنگم ہال میں بلتستان کی ایک معتبر شخصیت جناب پروفیسر غلام حسین سلیم کی خودنوشت کے حوالے سے ان کی کتاب کی تقریب رونمائی ہے۔ آج آپ کو یہ تقریب رونمائی دکھاتے ہیں۔ ان کی کتاب درخت صحرا کی تقریب رونمائی ہے۔ پروفیسر غلام حسین سلیم کی خدمات زیادہ تر علمی، دینی، مذہبی، سیاسی اور سماجی حوالے سے رہی ہیں۔ انہوں نے 50 برس تک تعلیم، تبلیغ، ثقافت، سیاست، اقتدار، سماجیات، خطابت اور ادب و شاعری کے میدانوں میں خدمات انجام دیں اور نام کمایا۔ مولانا پروفیسر غلام حسین سلیم کی خودنوشت پر مشتمل کتاب درخت صحرا کی رونمائی کے حوالے سے ایک عظیم و شان تقریب سنگم ہال سکردو بلتستان میں 22 جون 2024 کے روز منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں گلگت بلتستان اور خاص طور سے بلتستان کے علماء کرام، دانشور، اساتذہ، سیاسی شخصیات سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی فاضل شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں علماء کرام اور محققین نے مقالے بھی پیش کیے، جنہوں نے اپنے اپنے زاویے سے مولانا غلام حسین سلیم کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ حاضرین اعزام، مولوی سلیم فکر سلیم رکھنے والی شخصیت تھے۔ جب سیاست کے میدان میں قدم رکھا تو اپنے لیے خاص مقام پیدا کیا۔ مگر رہے گا تو کیا رہے گا، مگر رہے گا تو کیا رہے گا، کہا رہے گا، سنا رہے گا، پڑھا رہے گا، لکھا رہے گا، کیا ہو نیکی کا کام کوئی اسی کا ہی تذکرہ رہے گا۔ سلیم صاحب کے بعد برسوں جہاں میں اس کا خلا رہے گا، سلیم صاحب کے بعد برسوں جہاں میں اس کا خلا رہے گا۔ بہشت مسکن ملے یہ میرے، بہشت مسکن ملے یہ میرے، لبوں پہ حرف دعا رہے گا، لبوں پہ حرف دعا رہے گا، لبوں پہ حرف دعا رہے گا۔ یہاں سلیم صاحب کو میں نے دیکھا، ہر جگہ دیکھا، جو اصولی موقف انہوں نے تیار کیا ہوتا اسی پہ ڈٹ جاتے تھے اور بالآخر مد مقابل کو قائل کر کے چھوڑتے تھے، من ان اسی چیز کے پر یا اسی کے ارد گرد چیز کے پر، وہ اپنے اصول سے کبھی نہیں ہٹتے تھے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے سلیم تھے۔ تو آج ہم سب ان کی یاد کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس یادگار محفل میں جو کچھ بولا گیا ہے ان کو بھی محفوظ کر کے، مرتب کر کے جو ہے نا وہ تحریری شکل میں منضبط کیا جائے گا، تاکہ سلیم صاحب کی یاد قوم کے نونہالوں کے لیے بھی باقی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کی آواز، کیونکہ ایوانوں کے اندر بھی ایک توانا آواز تھی، اور چاہے وہ اسٹریٹ پالیٹکس کے حوالے سے، احتجاجات اور مختلف جلسہ جلوسوں کے حوالے سے ہو، تو پورے گلگت بلتستان کی بہت ہی معتبر اور توانا آواز آپ کی ہوتی تھی۔ لیکن آپ نے ان تمام تلخیوں کے باوجود کبھی بھی اتحاد بین المسلمین کے اس فریضے سے روبردانی نہیں کی، اس میں کبھی خلل آنے نہیں دیا، اور معاشرے کے اندر بھی مختلف طبقہ فکر کے درمیان امن و ہم آہنگی کے اپنی کوششوں کو جاری رکھا۔ سب کی باتیں ہو گئیں، لیکن خوشی کا اظہار اتنا نہیں کیا۔ جواد حیدر صاحب جب حوضے میں گئے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہا، شیخ صاحب مجھے بڑی خوشی ہے، جواد حیدر عالم بن گیا، جواد حیدر عالم بن گیا۔ مجھے خوشی اس بات کی، آج یہی خوشی عملی طور پر ادھر آ کے کہ ہمارے سامنے اس پروگرام کو الحمدللہ ایک خوبصورت انداز میں پیش کیا، تو روحانیت کے ساتھ آپ کو جنون کی حد تک محبت تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا قائد شمالی الخجات کے ساتھ آپ کفش بردار کے طور پر ہمیشہ رہے۔ سیاست کے میدان میں ہمیشہ اگر دیکھیں آغا عباس رضوی کو آگے رہ کر پیچھے پیچھے ایک مرید کے طور پر چلتے رہے، اور مرکزی حوالے سے موجودہ ہم سب کے سرپرست علامہ شیخ صاحب کے ساتھ میں تقریباً جب پروفیسر صاحب مرکز میں اجتماعی امور کے حوالے سے سیاسی ہو یا مرکزی جو اونچ نیچ بہت ساری حالات جو تقریباً جو 2008 کے واقعات میں ساتھ تھا، تو وہاں اس وقت سے لے کر جب تک آپ کے لیے ذمہ داریاں تھیں اس وقت تک ہمیشہ شیخ صاحب کے لیے کوئی بھی مشکل آنے نہیں دیا۔ علامہ مرحوم کو میں اس میں کوئی شکست نہیں دے سکا، ان کی ذہانت کو کوئی شکست نہیں دے سکا۔
ان کی دانشوری کو کوئی شکست نہیں مل سکتی، لیکن ایک کمزور نعرے میں ابدی میدان میں ان کو ایک دفعہ شکست دی گئی، لیکن تقریب سے امام جمعہ و جماعت اسکردو حجت الاسلام علامہ شیخ محمد حسن جعفری، سربراہ مجلس وحدت المسلمین گلگت بلتستان علامہ آغا علی رضوی، سابق سینئر وزیر حاجی اکبر تابان، سابق ڈپٹی اسپیکر و سینئر سیاستدان حاجی فدا نشاد، علامہ سید باقر الحسینی، علامہ مرزا یوسف حسین، سابق وزیر ابراہیم سنائی، ریٹائرڈ چیف جسٹس اپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان وزیر شکیل اور دیگر اہم شخصیات نے بھی خطاب کیا اور مولانا غلام حسین سلیم کی خودنوشت درخت صحرا کی اشاعت پر ان کے فرزند ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی کو مبارکباد دی اور تقریب کے انعقاد کو بھی سراہا۔ سیاسیات، سماجیات، تبلیغ و مذہبی خدمات، ادب اور تعلیم و تدریس کے حوالے سے اگر بلتستان کی گزشتہ 50 سالہ تاریخ لکھی جائے تو ہر حوالے سے پروفیسر غلام حسین سلیم کے تذکرے کے بغیر وہ تاریخ نامکمل رہے گی۔ آغا زمانی، اسکردو، بلتستان۔